اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان کی تحقیق، ان میں تأثیر، ان کے اثرات، انوار، برکات دائماً نصیب فرمائیں. آمین. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں 3 جملے ہیں. پہلے میں اللہ تعالی نے ندا فرمائی، پکارا، اور پھر بقیہ 2 جملوں میں اللہ تعالی نے 2 حکم فرمائے. آیت مختصر، جملے مختصر، مگر اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. عجب اس میں جامعیت ہے، بہت کچھ آیا، سب کچھ آیا. اولاً خطاب فرمایا اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے قرآن مجید میں ہمارے لیے احکامات ہیں. کبھی تو حکم یوں ہی فرما دیا، کبھی باقاعدہ ندا فرمائی، ایمان والو. جہاں اس طرح ندا فرما کر، خطاب فرما کر حکم فرماویں تو اس کی پھر بڑی اہمیت ہو جاتی ہے.
اللہ دنیا میں اس کی حقیر سی مثال یوں سمجھو جیسے کوئی بڑا کسی کا نام لے، بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو سمجھے گا اگلا کہ بڑی اہمیت ہوئی، توجہ دلائی گئی۔ ایک ہوتا ہے بھائی یہ کام کر لو، آگے کوئی ندا نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ایمان والو، اور پھر جو پکارا تو عام صفت سے نہیں پکارا، ایمانی صفت سے پکارا۔ یوں بھی نہیں فرمایا اے انسان، قرآن میں کہیں ایسی بات بھی ہے، بلکہ فرمائے ایمان والے، یعنی جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا ہے۔ اس خطاب میں جہاں حکم کی اہمیت ہے، وہاں اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ترغیبی بات بھی فرمائی، اس کو کہتے ہیں ذہن سازی فرمائی۔ پہلے فرما دیا جنہوں نے ایمان لایا ہے، جو ایمان لا چکے، جو اللہ کو مان چکے۔ جب اللہ پہ ایمان لا چکے، مان چکے، تو پھر اگلی بات پر بھی عمل کرو، ایمان کا تقاضا ہے۔ رب جو فرمائیں اس پر عمل کرے۔ جو آدمی اللہ کو مان چکا ہو، مان لیا ہو، تو پھر جو بات اللہ کی اس کو مان بھی لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر پہلا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بے فرمانی سے ڈرو، اللہ کی بے فرمانی سے بچو۔ ابتدائی ترجمہ تو یوں کیا جاتا ہے ڈرو اللہ سے، کئی معنی ہوتا ہے بچو، یعنی اللہ کے عذاب سے، مگر آپ کو میں اس کا زیادہ معنی سمجھا رہا ہوں۔ عربی زبان کا اردو میں پورا معنی مزیدار نہیں آتا ہے، اس لیے یوں تو نہ کہوں گا، پورا مفہومی بتلا رہا ہوں۔ پھر بات یہ ہے کلام اللہ کی ہے، اس کو اپنی کسی زبان میں بندہ کیسے پورا ادا کر سکتا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالی کی بے فرمانی سے بچو۔ اللہ کی بے فرمانی سے ڈرو۔ صرف معنی ڈرنے کا کریں تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ویسے ہم اکیلے بیٹھے ہیں، سوچے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہیں گے ہاں اللہ سے تو بہت ڈرتا ہوں۔ اگر پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور ہو تو ڈرنے کا اتنا غلبہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ذرا گھبرا سا جاتا ہے، بندے کی کنڈیر بھی چڑھ جاتی، کبھی خوف سے بال بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ہر آدمی کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر جو معنی عرض کیا اگر اسی کا مفہوم اسی وقت ذہن میں لائے تو کہے گا نہیں، ڈرنے والا تو معاملہ ہی میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی بے فرمانی سے ڈرو، اللہ کی بے فرمانی سے بچو، اور اپنے اندر 100 ساری بے فرمانیاں موجود ہوتی ہیں، اسے سوچیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی بے فرمانی سے بچوں، اب یہ کام نہ کروں، یہ نہ کروں۔ طبیعت کہے گی نہیں یہ تو ابھی کرنا ہے، نفس کہے گا نہیں ابھی تو یہ کرنا ہے، یا بہانہ بنائے گا یہ کون سی اللہ کی بے فرمانی ہے، ساری دنیا اسی میں چل رہی ہے، تو یہ کون سی بے فرمانی ہے، میں کوئی بے فرمانی کر رہا ہوں۔ آپ کو مثالیں نہ دوں آپ پھر کہیں گے پتہ نہیں ہمارے اوپر روک ٹوک کی جاتی ہے، باقاعدہ طنز کرتا ہے مولوی۔ کئی ساری چیزیں ہیں اپنی ذات میں ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو اپنے گھر کے متعلق ہیں، بہت کچھ موجود ہے۔ بندہ اگر اسی اگلے معنی میں جائے کہ میں
اللہ تعالیٰ کی بے فرمانی سے ڈرتا ہوں، اللہ کی بے فرمانی سے بچتا ہوں، پھر بندہ کہے گا نہیں یہ تو میں نہیں کرتا ہوں، آئندہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں، ابھی تو بہت ساری زندگی پڑی ہے، جس طرز کی زندگی میں گزار رہا ہوں اسی طرز کے ساتھ دنیا والوں کو بھی اچھا لگتا ہوں، دنیا بھی میری اسی میں اچھے طریقے سے چلے گی، اگر میں یوں کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اتقوا اللہ، اسی سے لفظ تقوا کا نکلا ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا تقوا؟ اب ایک اور بات پھر عرض کروں، اتقوا اللہ کا تو معنی ہم بڑا آسان کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈرو، بندہ کہتا ہے میں ڈرتا ہوں۔ اب کہیں بھئی یہ لفظ تو تقوا سے ہے، تم میں تقوا ہے، آگے سنو، تم متقی ہو، اب کہے گا نہیں تقوا متقی، بھائی میں سیدھی بات یہ عرض کروں، متقی آدمی بھی کبھی یہ نہیں کہتا میں متقی ہوں، جتنا متقی ہوگا اتنا اور ڈرے گا، نو میرے اندر تو تقوا ہے ہی نہیں۔ اب وہی اتقو ہے، اسی میں لفظ تقوا ہے، اسی کا لفظ متقین ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یہ چیز تو ہے ہی نہیں، میرے میں تو تقوا ہے ہی نہیں، میں تو متقی بھی نہیں۔ اگر ہم اسی ایک لفظ پر سوچتے رہا کریں، اتقوا اللہ، جو قرآن مجید نے بار بار پورے قرآن مجید میں لفظ اتقو، کہیں تقوا کہیں متقی آیا، ان میں غور کریں، سوچتے رہیں اور یہ سوچیں ہمارے اندر یہ تقوا آئے، اتقوا اللہ پہ عمل آئے، متقین میں سے بنوں، پھر اس پر سوچے، کوشش کرے، انشاءاللہ زندگی ضرور تبدیل ہوگی۔ بندہ سوچے تو صحیح نا کہ میں یہ کام کروں، مجھے کرنا بھی چاہیے، میرے اندر یہ کام ہے، یہ تقوا کے خلاف ہے، میں یہ کام کرتا ہوں یہ تقوا کے خلاف ہے، ہمارے گھر میں امور ہیں یہ تقوا کے خلاف ہیں، تو بندہ سوچنا شروع کرے گا اتقوا اللہ۔ اسی اتقو سے تقوا، اسی میں متقین، اور قرآن مجید نے تنہا اس صفت متقین پر جنت کی بڑی بڑی بشارتیں قرآن مجید میں جا بجا سنائی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ان للمتقین، اس طرح دیکھتے جاؤ، کئی جگہوں پر یہ لفظ محض متقی اور جنت۔ بھائی متقین کا لفظ ایسا ہے جس میں انشاءاللہ پوری شریعت آ جاتی ہے، اللہ کی بے فرمانی سے بچنا ہے، بے فرمانی ہو ہی نہ، جہاں بے فرمانی ہے تو پھر بچا نہیں، ڈرا نہیں، متقی کہاں رہا ہے ہی نہیں، ایک بات سب کچھ اس میں آئے گا۔ دوسرا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کا کیا معنی؟ بڑا لفظ ہے یہ، صرف ہم تو سچا اس کو دیکھیں جو کبھی کوئی بات سچی کر دے یا زیادہ سچ بولتا ہو تو جی سچا ہے، مگر قرآن کا لفظ ہے سچا، عقیدے میں سچا، جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، عقائد میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اعمال میں سچا، سارے عمل شریعت کے مطابق، اقوال میں بھی سچا۔ صادق کا معنی صرف زبان والی صفت کو نہ لو کہ بولنے میں سچا، وہ بھی دنیا میں، بلکہ لمبا معنی کرو، عقیدے میں سچا، یہ دل کے لحاظ سے سچا، نیتوں میں سچا، یہ دل میں سچا، آدمی اعمال میں سچا، سارے عمل صحیح، سرتا پا، اس کے تمام امور زبردست، ادھر سے زبان سے سچا۔ جو سچے لوگ ہیں، بڑی بھائیوں، آدمی صدق میں رہتے رہتے صدیق ہو جاتا ہے۔ اب صدیق کا لفظ سنا کتنا عالی لفظ ہے، صادق ہوتے ہوتے صدیق بنتا ہے، صدیق بہت بڑی بات۔
بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی شان ہے. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ بڑی اہم بات ہے بھائی. اللہ آدمی جب صحیح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی معیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کے اندر تقویٰ رہ جاتا ہے، بگڑنے سے بچتا ہے. یہاں تو دنیا میں بھائی قدم قدم پہ گمراہ کرنے والی چیزیں موجود ہیں. آدمی کے بگڑتے دیر نہیں لگتی ہے. تو اگر ان کے ساتھ ہوگا تو سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ فرمایا مع الصادقین، معیت کا لفظ. ایک ہوتا ہے جی بندہ بھی فلانا بزرگ ہے اسی کی ترتیب پر، لیکن ان کے ساتھ صحبت نہیں ہوتی، ان والا طریقہ بھی ہو اور پھر ان کے ساتھ صحبت کی ترتیب بھی ہو. ان کے ہاں کبھی جا کے بیٹھ گیا، ان کی مجلس میں بیٹھ گیا کہ برکات. ہمارے اس زمانے میں بہت بڑی مشکل ہے. پہلی بات تو تقویٰ والا معاملہ صحیح نہیں ہے. اگر تقویٰ کی بات کریں تو ہر ایک کا تقویٰ اپنا، ذہن اپنا. بھائی میں تو تقویٰ رکھتا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، اس کا اپنا نظریہ، اس کا اپنا ذہن، اس کی اپنی سوچ. لوگ تو بھانگ پی کر کے بھی کہیں ہم صحیح ہیں، ہمارا کام ٹھیک ہے. میں ایک مثال دوں، 100 مثالیں موجود ہیں. ایک تو یہ، اس سے اگلی بات سب سے زیادہ اس زمانے میں مشکل ہے. لوگ عام طور پر صحیح صادقین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے، اپنی ترتیب ہے، بس اسی پہ چلے جا رہے ہیں. صحیح جو نیک لوگ ہوں، اللہ والے ہوں، علماء ہوں، یہ ہوں، ان کے ساتھ تعلق نہیں. تعلق کیا ہونا؟ ایسا ذہن دنیا نے بنایا کہ ہم صحیح لوگوں سے الرج ہیں. کہتے نا الرجی ہے، الرج الٹے. نو یہ مولوی ٹھیک نہیں، فلانے ٹھیک نہیں ہے، فلانا یہ یوں ہے. جب ذہن الٹا ہوگا تو صاحب ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے، کیسے اٹھائیں گے؟ لے دے کے موبائل آیا، موبائل میں کئی قسم کی چیزیں، کئی قسم کے لوگ رہنمائی بھی ابھی موبائل سے حاصل کرتے ہیں. فلانے کو پڑھنا ہے، فلانے کو دیکھنا ہے. پتہ نہیں وہ کون ہے، اس کا نظریہ کیسے ہے. لوگ اپنے سامنے کے جانچ پڑتال والوں کے ہاں. مکے والے بہت گڑبڑ کرتے تھے آپ کے ساتھ. قرآن مجید نے آپ کے متعلق عجب عجب انداز میں دلائل دیے. کہیں قرآن نے ان مکے والوں کو کہا یہ تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں. اب اس کا نقطہ علماء نے کیا بیان کیا کہ تم کبھی کہتے ہو الیاذ باللہ یہ ساحر ہیں، کبھی کہتے ہو کہ یہ مجنون، کبھی کیا کہتے ہو، یہ تو تمہارے ساتھ رہنے والے بچپن سے اب تک. جو سامنے ہوتا ہے اس کے بارے میں سب بندے کو پتہ ہوتا ہے. بھائی یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. تم کو 40 سال تک تو یہ کہتے رہے کہ صادق ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. اس 40 سالہ زندگی میں بھی کبھی آپ سے کوئی اونچ نیچ کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، ممکن ہی نہیں تھا. حکم 40 سال کے بعد ملا، نبوت جو ملی. اب جو ان کو دعوت دی وہی صادق کے بجائے کاذب الیاذ باللہ کہنے لگے. اللہ نے فرمایا صادق. اس میں بندہ سوچے، بہت بڑے سبق کی بات ہے. جانے پہچانے ہوئے، جانچے پڑتالے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بندے کو یہ بھائی کیسے آدمی ہیں، کیسے ہیں، کیا ہے. اب ہم موبائل میں وہ نکال لیا فلانا، ہم کو کیا پتا وہ کیسا آدمی.
جو قریب ہیں ان کو سمجھیں غلط، اور جن کو کبھی دیکھا نہیں، واہ کوئی فلانا مرزا، کوئی فلانا انجینئر، کوئی فلانا پروفیسر، کہاں جائیں اب؟ اچھا جی، اب سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، جمعہ سردیوں میں آ جائے نا، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ بالکل آخر میں آئے. سائیں، بیماریاں دو قسم ہیں، ایک ہیں جسمانی بیماریاں، دوسری بیماریاں روحانی کہلاتی ہیں. جسمانی بیماریاں جسم کے کسی عضو میں لاحق ہوں، چاہے وہ عضو ظاہراً نظر آئے باطناً ہو، آنکھ میں تکلیف، ناک میں، زبان میں وغیرہ وغیرہ، اندر گردے ہیں، پھیپھڑا ہے، جگر ہے، دل ہے، بہت سارے امور ہیں. یہ سب جسمانی بیماریاں ان کو لگتی ہیں. ان جسمانی بیماریوں کا یہاں پر جو نقصان پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آدمی کو کبھی بخار ہے تو بندہ بے چین ہے، کسی بیماری میں بندے کو درد ہے، بے چین ہے، کبھی نہ درد ہے نہ بخار ہے، بس طبیعت سست ڈھیلی ڈھیلی بے چین ہے. کبھی جناب ایسا ہے کہ بھوک نہیں لگتی، بے چین ہے. کبھی ایسا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے پر چینی کھاؤں تو تکلیف بڑھ جاتی ہے. سمجھ آ رہا آپ کو؟ یہ چینی والا معاملہ بھی ایک اندرونی عضو کے ساتھ ہوتا ہے، باقی ہر چیز ظاہراً اس میں نہ درد ہوتا ہے نہ کوئی چیز ہوتی ہے، مگر بندہ چینی مینی سے گیا. یہ جسمانی بیماریوں کی تکالیف. ان تکالیف کا آخری یا خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے. اس کے آگے کوئی نہیں. مرنے کے بعد ان جسمانی تکلیفوں کی، جسمانی بیماریوں کی کوئی تکلیف قبر میں نہیں ہوتی ہے، ختم. وہ بس ادھر یہاں تک کہ بندہ بے ہوش بھی ہو جائے تو احساس تکلیف کا نہیں ہوتا ہے. اب یہ جسمانی بیماری کسی کو بھی لاحق ہو، آج تو تھوڑا سا ناک بہنا شروع ہو جائے تو بندہ حیران، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، کچھ لمبا کام اور پریشان ہو جاتا ہے. تو سائیں جسمانی بیماری کے یہ اثرات میں نے بتلائے کہ یہ چیز ہوتی ہے، مگر کسی کو جس بیماری جسمانی لگتی ہے اس کا علاج کرتا ہے، اس کی دوا کرتا ہے، معالجین کے پاس جاتا ہے. بیماری ذرا دقت والی ہو تو اس شعبے کا ماہر سے ماہر معالج کا علاج کیا جاتا ہے، ہر حال میں علاج کرتا ہے، بڑا پیسہ لگاتا ہے. اور لگانا ہے کوئی حرج نہیں، دوا کرانی ہے کوئی حرج نہیں، یہ تو شریعت کی باتیں احکامات ہیں. ہاں مگر عرض یہ کرنا مقصود ہے، اگر اسی آدمی کو روحانی بیماری لگ جائے احساس ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں. روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے گناہوں کی بیماری. یہ بیماری خطرناک درجے میں آنکھ میں بھی لگ جاتی ہے. آنکھ میں کیا بھائی؟ بد نظری کی بیماری، یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بد نظری. یہ بیماری خطرناک اتنی، سڑک پہ ہر پہ نظر ہے، فلاں یہ ہے فلاں یہ. حتیٰ کہ اگر دنیا دار آدمی دنیا داری کے لیے حرمین میں بھی بیٹھا ہو نا تو سڑک پر سے بد نظری ایسے کرتا رہتا ہے. خیر، تو یہ آنکھ کی، اور یہ بیماری کسی کو کینسر کے درجے تک ہوتی ہے، علاج نہیں ہے، بندہ بچتا بھی نہیں، بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، لیکن جسم میں تھوڑا پھوڑا ہو تو حیران، بڑا درد کرتا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اب آنکھ میں اتنی خطرناک بیماری ہے، اچھا اس کو بیماری نہیں سمجھتا ہے، اندر دل میں بہت خوش ہوتا ہے،
بڑی لذتیں حاصل کرتا ہے، بڑی عیاشیاں. کان کو بیماری لگ جاتی ہے گلہ غیبت سننے کی، جناب وہ گانے مانے بجانے وغیرہ کی. یہ زبان کو بھی بیماری لگ جاتی، جھوٹ کی، غیبت کی، الا کی، بلا کی، ہر چیز. آپ جانو میں صرف آپ کو ایسے موٹے موٹے تذکرے کر رہا ہوں. سر کو بھی لگ جاتی ہے، سر کے اندر و دماغ میں کئی خناس بھرے ہوتے ہیں. اچھا سر کے اوپر وہ بال ہوتے ہیں، وہ ادھر بڑے بنا لیے جاتے ہیں، ادھر چھوٹے چھوٹے بنا لیے جاتے ہیں، انگریزی کٹ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس بندے کو پتہ لگے ٹنڈ اور پار. صاحب دل کے اندر روحانی بیماریاں جو ہیں ادھر ان کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو یوں عرض کروں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ان بیماریوں کو بیماریاں سمجھتے ہی نہیں، سمجھ لیں تو ان سے بچنے کی کوشش. بھائی کون سا بد نظری گناہ ہے؟ ساری دنیا تو یہ کرتی ہے. جناب کی شریعت ساری دنیا کا طریقہ ہو گیا. ساری دنیا تو بے پردہ گھومتی ہے. ہماری عورت گھومی تو کیا ہوا؟ خود عورت کہتی ہے میں گھومی تو کیا ہوا؟ اس کو کہیے گا تیری شریعت ساری دنیا کا وتیرہ ہے جو ساری دنیا کرے. تو کہے ساری دنیا کرتی ہے میرے لیے یہ طریقہ جائز ہو گیا. کیا تیرے لیے شریعت، کیا تیرا طریقہ وہ جو رب العالمین کے ہاں سے آیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آپ کی سنت رہی، جو آپ کا حکم رہا، جو آپ کی ہدایات رہی، جو آپ کے ارشادات رہے؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم یوں کہتے ہیں بھائی ساری دنیا تو یہ کرتی ہے، ہم کر لیں تو کیا ہمارے لیے رہنما یہ ساری دنیا کا طریقہ، یہ دنیا جو ضلالت گمراہیت والی دنیا ہے، کیا ہمارے لیے یہی رہنما، کیا ہمارے لیے یہی شریعت ہے؟ یہ کیسی ہم الٹی باتیں کرتے ہیں. کام غلط، اوپر سے دلیل الٹی اور غلط. ایسے نا بھائی بڑا غلط کام کرتا ہوں، بس پھنسا ہوا ہوں، کیا کروں؟ ایسے کو احساس نہیں. بزرگ فرماتے ہیں جب کسی گناہ کی عادت ہو جائے اس گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے. رشوت لیتا لیتا جناب رشوت کا احساس ختم ہو گیا، رشوت کا احساس ہی نہیں. ٹھیک اللہ معاف فرماویں، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں رشوت والی آمدن کو اللہ پناہ دے وے، خطرناک لفظ ہے. ھذا من فضل ربی، کہتے ہیں یہ رب کا فضل ہے. ایک قریب الکفر بات ہے. حرام چیز کو تو رب کا فضل قرار دیتا ہے. اس کو اللہ نے حرام کیا. توبہ کر کے ہاتھ باندھ کر کے ناک ایسے، ہمارے یہاں دیہاتوں میں توبہ ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں. غلط کام کرو تو سائیں ایک قسم کے وہ لوگ ہیں روحانی بیماریاں ہیں. روحانی بیماریاں ان احساس ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے. احساس ہے کہ بیماری ہے، علاج نہیں چاہتے. تھوڑا سا پھوڑا نکلے گا جسمانی بیماری، علاج کے لیے بھاگا پھرے گا. آنکھ میں بد نظری کی بیماری لگ گئی، کینسر کی حد تک خطرناک لگ گئی ہے، پرواہ تک نہیں ہے. کان کے اندر یہ خطرناک بیماری لگی، احساس تک نہیں ہے. زبان پہ لگ گئی، سر پہ لگ گئی، منہ پہ لگ گئی، وجود میں لگ گئی، دل میں لگ گئی، دل میں گھس گئی. غلط عشق والی باتیں، غلط محبت والی باتیں، غلط عقیدے والی باتیں، غلط نیت والی باتیں، بد نیت والی بیماری، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینے کی بیماری. دل بیمار ہے، یہاں ذرا سا ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر کچھ لوگوں کو گیس ہوتا ہے، یوں ایک درد ہوگا، ادھر ہوگا، مارا پھرے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، میری وہ پتہ نہیں کیا بلا کہتے اس کو، فلانی چیز کا. مجھے دل کی تکلیف تو نہیں ہے. ارے ہے ہی نہیں. اور تھوڑا پٹھے درد میں سرک مرک کرتے ہیں، تھوڑا سا درد ہوتا ہے. یہ ذرا سا تیرا دل کے اوپر کا معاملہ ہلکا سا ہوا،
تو دوڑا دوڑا پھرتا ہے. تیرے دل کے اندر جو روحانیت کی بیماریاں ہیں اس کا احساس تک نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا جسمانی بیماریوں میں کبھی صرف یہ ہوتا ہے جسم میں درد، کبھی یہ ہوتا ہے بخار ہے، کبھی یہ ہے کہ ویسے بے چینی، کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی پیاس میں فرق ہے، کبھی نیند نہیں، تو پریشان سا ہو جاتا ہے. روحانی بیماریاں ان کے اثرات یہاں نہیں، روحانی بیماریوں کے اثرات وہاں مرنے کے بعد ہوں گے. اور سنو وہ اثرات یہ ہوں گے، جس آنکھ نے گناہ کیا اس آنکھ کو جہنم کی آگ لگے گی. جس دل نے گناہ کیا قرآن جہنم کی آگ کے بارے میں کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، آدمی کو لگتے ہی جسم کے اوپر جھانکتی ہے، یعنی سیدھا نہ دل پہ جھانکتی ہے، سیدھا دل کے اوپر جا کر کے آگ لگتی ہے. آگ کو تکلیف، آگ کی تکلیف سیدھا دل کو ہوتی ہے. آدمی جتنے گناہ کرتا جا رہا ہے یہ سارے گناہ اپنے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کا مواد ملتا جا رہا ہے. کوئی اتنا ملتا ہے، کوئی اتنا لگاتا ہے، کوئی اتنا لگاتا ہے، کوئی 50 سال تک لگاتا ہے. جہنم کی آگ جب اس گناہ کو جلائے گی اس کے جلنے میں بھی، سڑنے میں بھی، ختم ہونے میں بھی سال بیت جائیں گے. بتلا کتنی سخت تکلیف ہے. یہاں جسمانی بیماریوں پر یا جسم میں مروڑ اٹھیں گے، یا ذرا بخار آئے گا، یا بے چین سا ہوگا، یا سس پڑا ہوگا، آگ نہیں لگے گی، جلے گا نہیں، کچھ ہوگا نہیں، لیکن جہنم کی آگ روحانی گناہوں کو جلائے گی. اس کا احساس نہیں. یہاں آدمی کو اپنے جسم کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بھی مجھے فلاں تکلیف ہے فلاں بیماری کی وجہ سے. اور روحانی بیماریوں کی تکلیف کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں بتلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا تیرا جسم تجھے کہتا ہے میرے اندر یہ تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مجھے جسمانی بیماری لگی ہوئی ہے، اور تیرے اللہ اور تیرے رسول تمہیں بتلاتے ہیں تیرے اندر یہ گناہ ہے اور اس کی تکلیف جہنم کی آگ ہوگی. اپنے جسم کے باتوں کو تو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ ہم کو سمجھنے میں، بھائیو ایک زندگی ہماری یہ، ایک زندگی ہماری وہ، یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں کب تک ہے. وہ زندگی دائمی، وہ بھی ہماری، یہ بھی ہماری. یہاں کی راحتوں کا تو خیال ہے، یہاں کی مشقتوں سے بچنے کا تو خیال ہے، وہاں کا تو خیال ہی نہیں. تو لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ مجھے فلاں روحانی بیماری ہے. اس کو بیماری نہیں سمجھتا جناب، گناہ ہی نہیں سمجھتا. کیسے سمجھے گا؟ قرآن پڑھ، حدیث پڑھ. ایک قرآن حدیث اپنے اپنے مطالعے والا ہوتا ہے، وہ تو بندہ اپنے ذوق کے مطابق اس کو سمجھتا ہے. کیا سبق آئے گا؟ کسی سے سن قرآن، کسی سے سن حدیث، سچے لوگوں کے ساتھ رہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا. آئینے میں بندے کو اپنا وجود نظر آتا ہے. ایسے بیٹھے میرے چہرے میں پتہ نہیں غبار ہے یعنی داڑھی میں تنک، ایسے جو دیکھوں گا شیشہ نظر. سنو تو سمجھ آوے. ہائے اللہ، بندہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ان کی صحبت میں ہو، ان کے ساتھ عقیدت ہو، ان کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے گا. یار یہ بزرگ کیسے، یہ مولوی یہ کیسا ہے، میں کیسا ہوں، میرے اندر کیسی حالت ہے. میں نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، میرے اندر تو یہ چیز ہے، میرے اندر تو مگر دیکھنا عقیدت سے. آج کل تو ایسے مولویوں کو دیکھنا جیسے مارنے والا بیل نہیں دیکھتا ہے، ایسے الرج ہو گئے ہم، الرج ہو گئے صحیح لوگوں سے الرج. شیطان نے ہم کو بہت خراب کیا. یوں سمجھیے کہ میں خود خراب ہوں، ایسا ہمارا حال ہو گیا پتلا پتلا. یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. ہاں نیک لوگوں، قرآن کہتا ہے میں تھوڑی کہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں صاحب جن کو اپنی روحانی بیماری کا احساس، میں نے کہا تھا 2 قسم کے لوگ، ابھی دوسرا قسم ابھی شروع کر رہا ہوں، وقت بھی پورا ہو رہا ہے مگر ذرا جلدی سے سن لیں گے. سبحان اللہ.
کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی روحانی بیماریوں کا احساس ہوتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. علاج کوئی پیسے سے نہیں ہوتا، دوا سے نہیں ہوتا ہے. اس کا علاج اور ہوتا ہے، اس کی دوا اور ہوتی ہے، اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے، آسان کام ہوتا ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر. وہ جیسے بچہ، ابھی تو مثال بھی نہیں بنے گی، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے. کوئی بچہ ہو باپ سے ڈرتا ہو، کہا اس لیے کہ ابھی ڈرتے نہیں ہے، کام خراب ہو گیا ہے. تو اگر کوئی غلط کام کرے گا نا، اس کو خوف ہوگا، ابا پتہ چل جائے گا، پٹائی کرے گا. اب اس غلطی کو کیسے چھپاؤں، کیسے یوں کرو گا، یوں کرے. کوئی غلطی جسم پہ لگی ہوئی، بھائی تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ایسے ایسے دیکھو، یہ باہر نکلا سڑک پر، بد نظری ہو گئی، تھوڑی دیر رہ گئی، دل متقی تھا. دل کیا تھا؟ متقی. اتنا پریشان، یہ کیا کیا میں نے؟ استغفر اللہ پڑھے گا، توبہ توبہ. ہاں اولاً تو کوشش ہی ہے ایسے بد نظری ہو، فوراً نگاہ نیچے، استغفر اللہ، استغفر، سبحان اللہ. متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ جو ہی ہو فوراً معافی مانگے، دیر نہیں، اس کو ڈر کہتے ہیں. جتنا ڈر ہوتا ہے فوراً احساس ہوتا ہے. جو گناہوں کی عیاشی میں ہوتی ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا سورۃ واقعہ میں، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. اللہ نے ان کے عذاب کا ذکر کیا. عذاب کے بعد اللہ نے ان کے جرائم ذکر کیے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. اللہ فرماتے ہیں تحقیق یہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں مترفین عیاشی میں تھے، یعنی گناہوں کی خوش عیشی میں تھے. گناہ ادھر مالدار، ادھر یہ ابھی گناہ، یہ عیاشی. یوں کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے یہ مسری لگی ہوئی ہے، یہ ٹی وی لگا ہوا ہے، یہ لگا ہوا ہے، یوں بڑی عیاشی کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں. میرے اللہ ہمیں بچائیں، پناہ عطا فرمائیں. جس میں کوئی چیز ہو بندہ محسوس کرے ہاں یہ چیزیں میں گناہوں میں بڑا خوش ہوتا ہوں. کسی کو دو جوتے مار کے خوش ہوتا ہوں، کسی پہ ظلم کر کے خوش ہوتا ہوں، کسی سے فراڈ کر کے خوش ہوتا ہوں، کسی سے دو نمبری کر کے خوش ہوتا ہوں. یہ مترفین ہے گناہوں کی خوشحالی میں. جو لوگ پھر ان چیزوں میں گم. اگلی بات سن، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. بڑے گناہوں پر جمے رہتے ہیں. علماء نے فرمایا حنث عظیم وہ ہے جس گناہ سے توبہ نہ کی جائے. تو یسرون کا معنی جمے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ ادھر سے گناہ، ادھر سے توبہ، ادھر سے گناہ، ادھر سے توبہ. اللہ نے متقین کے بارے میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. جو گناہ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے، بار بار نہیں کرتے، پھر نہیں کرتے ہیں. اسے پہلے فرما دیا فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. یعنی ادھر گناہ ہوا، ادھر اللہ معاف فرما دے، فوراً معافی. اس گناہ پہ جمے ہوئے نہیں ہیں. جن لوگوں میں ایسا تقویٰ ہوتا ہے ان سے جو ہی گناہ ہوتا ہے احساس ہو جاتا ہے میں نے غلط کیا ہے، فوراً معافی مانگے گا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو روحانی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے. تو جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں ان کا احساس رکھا جاتا ہے، ایسی ہی روحانی بیماریوں کا احساس رکھا جاتا ہے. جسمانی بیماریوں کا احساس اس لیے بھی آدمی کو تازہ تازہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی تکلیف یہاں تازہ تازہ، جسمانی امور یہاں تازہ تازہ گرما گرم.
اس کے لیے دیر نہیں کہ جی تکلیف یہ ہوئی تو سال کے بعد پھر بندے کو اس کا بخار آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ساتھ کے ساتھ احساس ہوتا ہے. اور جو روحانی بیماریاں ہیں اس کا احساس ہو تو روح اگر صاف ہوگی، تقوی والی ہوگی تو پھر اس پر اثر ہوگا، پتہ چلے گا. روح ہی خراب ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کا انجام نتیجہ وہاں پر ہوگا. اور پھر بندہ کیسے کرے؟ اس لیے اللہ والوں نے کہا جب کوئی کام سنو غور سے، کوئی بھی ہو، ایسے سوچ میں قبر میں بیٹھا ہوں، کروں نہ کروں، اس لیے کہ اس کام کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ قبر میں نکلے گا. میں محشر میں ہوں. اچھا اور سن، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا جواب دوں گا؟ بس پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو آدمی اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ فرماتے 2 جنتیں ملیں گی. بس ایک بات، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، جواب دوں گا. جو کر رہا ہوں یہ گناہ کا تعلق روحانیت سے، اس کا اثر مرنے کے بعد ہوگا. بھائی وہ اصل میں تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جو آواز اور تبلیغ ہو تو واعظ کو بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ واعظ واعظ کرے روحانی بیماریوں کے علاج کا اور ان کے تذکرے کرے. گو یہ تو میں نے تفصیل آپ کو روحانی بیماری کی کہو، یہ نہ کہو بھئی نماز پر کبھی تنبیہ، کبھی روزے پر بات آ گئی، کبھی فلاں چیز پر. لوگ بھی ایسے کہیں. بھائی ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں، ہماری روح اور ہماری آخرت کے معاملات ہیں. کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ہماری آخرت ہماری روح کا معاملہ ہے. ہم اسی کو سمجھیں اور مولوی کی بات کو بھی اسی طرح سنا جائے تاکہ ہماری روحانی بیماریوں کا پتہ چلے. اب تھوڑا تذکرہ کیا، مجھے پھر اپنی غلطیوں کا کچھ احساس سا ہوا، میرے اندر بھی یہ بھی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے. اللہ آپ کو سمجھنے میں، سب میں سمجھ تو ضرور موجود ہے. تو یہ ان چیزوں کی سمجھ ہو اور بندہ سمجھے ہاں یہ غلط ہے. کوشش تو یہ ہو کہ فوراً بس اس بیماری سے باز آئے، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کی بات کرے. کبھی اگر بیماری کا اتنا غلبہ ہے روحانی کا، یا معاشرہ ایسی ہے، یا ہم نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا رکھا، ناراض بالکل نہ ہوں گے آپ، گھر کا ماحول کچھ ایسا بنا رکھا ہے، اب اس سے میں کیسے بچوں، یہ کیسے بچوں؟ چلو احساس تو رکھ لو، کیا پتا کوئی وقت آوے ہم ٹھیک ہی ہو جاویں. ٹھیک تو بھی ہونا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یوں عرض کروں، دنیا کی جسمانی خطرناک سے خطرناک بیماری کا وہ نقصان نہیں جو رب العالمین کی بے فرمانی کی وجہ سے آدمی کو کوئی روحانی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اس کا بڑا نقصان وہاں ہوتا ہے. کیوں نہ ہو آخر؟ اس لیے کہ گناہ اور روحانی بیماریاں کوئی عام چیز نہیں، اس کو عام نہ لیا جائے، اس کو دنیا کے ماحول کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی چیز نہ سمجھا جائے. اس کو یوں سمجھ میرے خالق، میرے مالک، میرے رب العالمین، میرے پروردگار کی بے فرمانی ہے کہ میں نے اس کی مانی نہیں، اس نے جو کہا اس کے میں نے خلاف کیا. اب بتلاؤ اس تصور کے ساتھ کہ رب کی بے فرمانی کی گئی ہے، کس قدر یہ روحانی بیماری، یہ گناہ کس قدر خطرناک ہے. تو پھر کیوں نہ ادنا سے ادنا گناہ کا نقصان اتنا بڑا ہو جتنا کہ دنیا کے بڑی سے بڑی بیماری کا بھی یہاں نقصان نہیں ہے. میں آپ کو سچ بولوں، انشاءاللہ اکیلے بھی سوچو گے سمجھ آئے گا اور یہ بھی محسوس ہوگا کہ واقعی یہ بے فرمانی چھوٹی بھی بڑی چیز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ اس چھوٹی سے چھوٹی بے فرمانی کا عذاب اس جہان کا کتنا خطرناک معاملہ ہے، یہاں کی بڑی سے بڑی بیماری بھی کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا